بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفانی بارش نے ہر طرف کوہرام مچا رکھا تھا۔ ابا دروازے پر کھڑے بارش کے تھم جانے کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پچھلے 2-3 دن سے بارش لگاتار ہوتی چلی جا رہی تھی، اور 2 دن سے ابا کھیتوں میں جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بارش کی وجہ سے ابا کام پر جا ہی نہیں پاتے۔ گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ ایک دن بھی کام سے چھٹی کی جا سکے، لیکن مجبوری کے تحت ابا کو پچھلے 2 دن سے گھر میں رکنا پڑ رہا تھا۔ میری بیمار ماں جو بستر پر پڑی روٹی کے 2 نوالوں کے لیے تڑپ رہی تھی، مجھے اپنی ماں کی فکر کھائے جانے لگی۔ جھاڑے کا موسم تھا، اس دفعہ ٹھنڈ بھی اپنے عروج پر تھی۔ میں اپنی ماں کی بھوک مٹانے کے لیے کچن میں اناج کے ڈبے ٹٹول رہی تھی۔ شاید کچھ پکانے کو مل جائے اور میں اپنی ماں کو دیکھ کر اس کی بھوک مٹا سکوں، مگر اتنی قسمت کہاں تھی کہ کچھ ملتا۔ جیسے ہی ابا سے بات کرنے کے لیے کمرے میں آئی تو ابا کے چہرے کی پریشانی دیکھتے ہوئے میں خاموش ہو گئی اور ابا سے پوچھنے لگی، ابا آپ کیوں پریشان ہیں؟ ابا جو کہ خستہ حال گھر کی چھت کو دیکھ رہے تھے مجھ سے کہنے لگے، ارے بیٹی، میں دیکھ رہا ہوں کہ بارش نے کمرے کی چھت کا برا حال کر دیا ہے۔ اگر کچھ دیر اور یہ بارش نہ تھمی تو جگہ جگہ سے بارش کا پانی ٹپکنے لگے گا۔ میں اور ابا دونوں ہی بہت پریشان تھے۔ گھر کے حالات نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں یہ سوچ کر رونے لگی کہ ہمارا کیا ہوگا۔ اماں بیمار پڑی ہیں، بھائی کو اللہ نے دیا نہیں۔ ابا ہیں تو وہ بھی کھیتی باڑی کرتے کرتے اب تھک چکے تھے۔ ابا کی طبیعت بھی اکثر خراب رہنے لگی، مگر پھر بھی ابا نے کام پر جانا نہیں چھوڑا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اماں کی آنکھ بہت مشکل سے لگی۔ اماں ابھی اٹھ جائیں گی اور پھر سے کھانے کو کچھ مانگیں گی تو میں کیا کروں گی؟ کہاں سے لا کر دوں گی اماں کو کھانا؟ اسی سوچ میں تھی کہ اماں نے مجھے آواز دیتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ دے دو۔ میں اماں کی بات سنتے ہوئے بھی خاموش تھی۔ ابا کہنے لگے، ارے بیٹی، تمہاری ماں تم سے کھانے کو کچھ مانگ رہی ہے، تم کس سوچ میں ڈوبی ہو؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کیں جو آنسوؤں کے سمندر میں بھری پڑی تھی۔ میں نے ابا سے ہلکی آواز میں کہا، ابا کہاں سے دوں اماں کو کچھ کھانے کو؟ گھر میں اناج کا ایک دانہ نہیں ہے۔ میری بات سنتے ہوئے ابا کو خود پر بہت غصہ آیا اور وہ خود کو کوسنے لگے اور غصے سے اپنا سامان پکڑا اور کھیت جانے کے لیے گھر سے باہر نکلنے لگے۔ ابا کو اتنی بارش میں جاتے دیکھا تو میری تو جان ہتھیلی پر آ گئی۔ میں نے جلدی سے ابا کے ہاتھ سے سامان پکڑتے ہوئے کہا، ابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتنی جلدی طوفانی بارش میں کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے موسم میں بھلا آپ کام کیسے کریں گے؟ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ روتے ہوئے ابا مجھ سے کہنے لگے، یہ ساری میری ہی ناکامیاں ہیں، میری ہی وجہ سے آج گھر کے حالات ایسے ہیں۔ ساری زندگی چودھری کے کھیتوں کی رکھوالی کرتا رہا، اور آج جب مجھے ضرورت پڑی تو میرے گھر کی طرف کسی نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نے ابا کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اتنی جلدی ہمت مت ہاریں، بارش تھم جائے گی تو ہی کوئی کام ہوگا، ایسے پریشان ہونے سے معاملات حل تو نہیں ہوں گے۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ اماں کے پاس بیٹھے، میں کھانے کا کچھ انتظام کرتی ہوں، دیکھتی ہوں اگر کوئی چیز مل جائے۔ میں دوبارہ کچن کی طرف جانے لگی۔ میں جانتی تھی کہ کچن میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ایک آس اور امید دلاتے ہوئے میں کچن کی طرف آ گئی۔ کچن کی حالت دیکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، ہر ڈبہ خالی دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی کونے میں رکھی ایک ٹوکری پر مڑی نظر پڑی۔ میں جلدی سے آگے بڑھی تو اس ٹوکری میں چند ہی ٹکڑے سوکھی روٹی کے پڑے تھے۔ روٹی کے ان ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک ترکیب سوجی۔ میں نے جلدی سے ٹکڑوں کو اٹھایا اور لکڑیاں جلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں آگ جل گئی۔ میں نے جلدی سے ایک پتیلی میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا اور سوکھی روٹیوں کو اس پانی میں ڈالتے ہوئے مسل کر ان کی کھیر بنانے لگی۔ روٹیاں پانی میں جاتے ہی نرم پڑ گئی اور اچھی طرح مشق کرنے کے بعد میں نے 2 کٹوریوں میں یہ کھیر ڈالی اور اماں ابا کو کھلا دی۔ نہ جانے میرے ماں باپ نے ایسا کھانا کس طرح الگ سے نیچے اتارا تھا، مگر کچھ نہ ہونے سے تو یہ بہتر تھا۔ ابھی ایک پریشانی سے چھٹکارا ہوا ہی تھا کہ اچانک کمرے کی چھت جگہ جگہ سے ٹپکنے لگی۔ اب کیا ہوگا؟ بارش کا پانی تو جگہ جگہ سے ٹپک رہا ہے۔ اماں تکلیف بھرے لہجے سے کہنے لگی، ایک تو غریبی، دوسرا پریشانیوں نے آ گھیرا تھا،
میں اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی کہ کسی طرح یہ بارش تھم جائے اور ابا کھیتی باڑی کرنے لگ جائیں۔ آج تو کیسے بھی کر کے کھانے کا انتظام ہو گیا تھا، کل کیا کریں گے؟ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں بارش کا پانی جمع ہو گیا اور میں اور ابا پریشان ہونے لگے۔ اگلے دن بارش تھم گئی اور سورج نے پورے آسمان پر قبضہ جما لیا۔ دھوپ اس قدر تیز تھی کہ گلیوں میں کھڑا پانی خشک ہونے لگا تھا۔ ابا جلدی سے کام پر جانے لگے۔ اماں نے آواز دیتے ہوئے کہا، ارے شبو کے ابا، آج کام پر کیا کرو گے؟ کھیت تو بارش کے پانی سے بھرے ہوں گے۔ ابا اماں سے یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ آج میں چودھری کے پاس جا رہا ہوں، کچھ پیسے لے کر آؤں تاکہ کھانے کا انتظام ہو سکے آج کے۔ ابا چودھری کے ہاں چلے گئے اور میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب ابا واپس گھر لوٹے تو ابا کا سانس سکڑا ہوا تھا۔ میں ابا کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابا کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے گھر لوٹے ہوں۔ ابا کی حالت دیکھتے ہوئے میں ابا سے پوچھنے لگی، سب خیریت تو ہے؟ آپ تو چودھری صاحب کے گھر گئے تھے، تو پھر ایسے بوکھلائے ہوئے کیوں ہیں؟ ابا بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ ڈر کے مارے ابا کے حلق سے آواز تک نہیں نکل سکی۔ تبھی ابا نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا، گھر کا دروازہ بند کر دو، اور خود بھی کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے چارپائی کے اوپر سمٹ کر بیٹھ گئے۔ میں ابا کو دیکھ کر بہت ڈر گئی۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے میں ابا کے قریب گئی اور ابا کو پانی پلایا۔ کیا بات ہے، آپ ایسے ڈرے سہمے سے کیوں پھر رہے ہیں؟ پانی کا گھونٹ اندر جاتے ہی ابا کی آواز گلے سے نکلنے لگی۔ ابا نے بتایا کہ کھیت کے پاس لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ میں نے چودھری کے پاس اپنے کچھ پیسے رکھوائے تھے۔ آج ان پیسوں کا مطالبہ کیا تو چودھری صاحب کو مجھ پر بہت غصہ آیا۔ اسی لڑائی میں ایک بندہ مارا گیا ہے اور وہ چودھری کا خاص بندہ تھا۔ ابا کی بات سن کر میری تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں ابا سے پوچھنے لگی کہ وہ بندہ کیسے مرا اور کس نے مارا؟ ابا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابا تو مسلسل روئے جا رہے تھے اور گھبراہٹ کی وجہ سے تو ابا سے کچھ کہا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ابھی ہم اسی شش و پن میں تھے کہ آخر اصل مہاجرہ کیا ہے۔ دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ باہر سے چودھری کے غنڈوں کی آوازیں آنے لگی، فضل دین باہر نکلو، کہاں چوہے کی طرح بل میں چھپ کر بیٹھ گئے ہو؟ جہاں بھی جاؤ گے چودھری تو میں نہیں چھوڑے گا۔ باہر سے دھمکیوں کی آوازیں آ رہی تھی اور ابا اندر مسلسل تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ایک دم سے پورے گھر کا ماحول بدل گیا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخرکار ایسا کیا ہو گیا ہے، ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی سزا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ایک سے بڑھ کر ایک پریشانی ہمارے گھر میں ڈیرا جمائے بیٹھی تھی۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر چودھری کے گنڈوں نے آخرکار دروازہ توڑ دیا اور ہمارے گھر کے اندر گھس آئے۔ چودھری کے خاص بندے کو مار ڈالنے کا الزام ابا کے سر لگ چکا تھا۔ نہیں معلوم تھا کہ ابا کو اس قید سے کیسے آزادی دلوائی جائے۔ آج گاؤں میں لگی پنچایت کا پہلا دن تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میرا دل زور سے دھڑکنے لگا کہ نہ جانے آج میری زندگی کا کیا فیصلہ ہوگا۔ سب لوگ میرے لیے کیا حکم صادر کریں گے، مجھے کیا سزا سنائی جائے گی۔ میں غریب کسان کی بیٹی، بنا کسی گناہ کے، بنا کسی قصور کے ایک سزا کی حقدار ٹھہرائی جانے والی تھی۔ مجھے ایک ایسے گناہ کی سزا ملنے والی تھی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ گاؤں کی پنچایت کے فیصلے کا انتظار پورے گھر پر بھاری پڑ رہا تھا۔ میں اپنے ابا کو یاد کر کے زاروں قطار رونے لگی اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ کاش آج ابا یہاں ہوتے تو میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوتا دیکھ کر مجھے اپنے آغوش میں لے لیتے۔ ونی جیسی سزا کا فیصلہ میرے خلاف لیا گیا۔ میں اپنی آزادی کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر ظالم چودھری نے میرے ابا کو گنہگار ثابت کرتے ہوئے ونی کی سزا سنائی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور جو ہی اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مدد طلب کی تو اس پاک ذات نے ایسی مدد عطا کی کہ پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ میرا نام شبنم ہے، میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا ایک غریب کسان تھے جبکہ اماں گھریلو خاتون تھی۔ ابا چودھری کے کھیتوں میں کھیتی باڑی کر کے گھر کا گزر بسر کرتے۔ ابا کی آمدن اتنی نہیں تھی کہ گھر کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو پاتا۔ ایک وقت کا کھانا بمشکل مل جاتا، اس پر بھی اماں اور ابا شکر ادا کرتے دکھائی دیتے۔ ابا اور اماں کی شادی کو 1 سال کا عرصہ گزرا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اماں اور ابا کو مجھ سے نوازا تھا۔ مجھے اپنی ماں باپ کی میں اکلوتی اولاد تھی،
یہی وجہ تھی کہ ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ بہت چھوٹی سی عمر میں ہی میں نے اپنے گھر میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کر لیا۔ جوں جوں بڑی ہوتی گئی، میرے گھر کی پریشانیاں اور غربت میرے اوپر عیاں ہوتی چلی گئی۔ گھر میں ایک وقت چولہا جلتا، ابا سارا دن چودھری کے کھیتوں پر کام کرتے، پورا مہینہ محنت مزدوری کرنے کے بعد بھی ابا کو اتنی آمدن بھی حاصل نہیں ہوتی کہ گھر میں 2 وقت کا کھانا پک سکے۔ انہی پریشانیوں سے لڑتے لڑتے اماں بہت ٹینشن لے لیتی۔ اسی فکر میں اماں کو شوگر کا مرض لاحق ہو گیا۔ بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے اماں کی بیماری آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنی ماں کو بستر پر ہی دیکھا۔ اماں چل پھر نہیں سکتی تھی، سارے گھر کی ذمہ داری میرے نازک کندھوں پر آ پڑی۔ میں سارا دن اماں سے پوچھ پوچھ کر اپنے ننھے ہاتھوں سے کام کرتی۔ شوگر نے اماں کی ہڈیوں کو بالکل کھوکھلا کر دیا تھا کہ اماں چلنے پھرنے سے ہی قاصر ہو گئی۔ میں نے اپنے بچپن سے ہی گھر کے حالات اتنے تنگی والے دیکھے تھے، اس لیے میں بہت اچھے سے اپنے ماں باپ کی تکلیف سمجھتی اور محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا شوق تھا، لیکن گھر کی تنگی کی وجہ سے میں نے کبھی ابا اور اماں سے اپنے شوق کا اظہار نہیں کیا۔ گرمی ہو یا سردی، کوئی بھی موسم ہوتا، ہمارے گھر کے حالات مجھے کبھی بدلتے دکھائی نہیں دیتے۔ خستہ حال گھر ہر وقت خوفناک منظر پیش کرتا دکھائی دیتا۔ اماں اکثر ابا سے کہتی، شبو کے ابا، چودھری صاحب سے کچھ پیسے ادھار لے کر گھر ہی مرمت کروا لو۔ جگہ جگہ بڑے بڑے شگاف دکھائی دیتے ہیں، سردیوں کا موسم بھی آنے والا ہے، ایسی خستہ حال دیواروں سے سردی کو کیسے روکا جائے گا؟ ابا اماں کی بات سنتے تو خاموش ہو جاتے۔ اماں کے اصرار کرنے پر ابا نے اماں سے وعدہ کیا کہ اس سال سردی آنے سے پہلے ابا چودھری سے کچھ پیسے ادھار لے کر گھر کی مرمت کروا لیں گے۔ ہمارے پاس اپنا تو ویسے کچھ تھا نہیں، لیکن ایک کمرے کا گھر ہمیں کسی محل سے کم نہیں لگتا تھا۔ میں نے تو اپنے بچپن سے ہی اماں کو ایسے ہی بستر پر دیکھا، اسی لیے مجھے اماں کو سنبھالنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی اور اماں کو سنبھالتی۔ شام کو ابا آتے تو ایک وقت کا کھانا پکتا، ہم تینوں ایک ساتھ کھانا کھایا کرتے۔ آج میں نہا کر آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے کس قدر خوبصورت بنایا ہے۔ میں اپنی خوبصورتی کو دیکھتے حیران ہو رہی تھی۔ جہاں مجھے اپنی خوبصورتی پر فخر محسوس ہو رہا تھا، وہیں دوسری طرف مجھے اپنی غربت پر رونا بھی آنے لگا۔ کبھی کبھی تو ایسے لگتا جیسے غریب ہونا کوئی جرم ہی ہو۔ میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوشحال دیکھتی تو خود کی قسمت پر بہت غصہ آتا۔ کئی دفعہ ابا سے کہہ چکی تھی کہ چودھری کی غلامی چھوڑ کر کوئی اور کام کر لیں۔ چودھری سارا دن ابا کو کھیتوں میں کام پر الجھائے رکھتا، مہینے کے آخر میں تنخواہ بھی نہ ہونے کے برابر دیتا۔ میں بھلے سے پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کچھ سمجھ رکھتی تھی کہ ابا سے کہتی، آپ چودھری کا کام چھوڑ کر کسی اور کام کو تلاش کریں، لیکن ابا نہ جانے چودھری کی کون سی بات سے خوف زدہ رہتے۔ ہمیشہ یہ کہہ کر بات ٹال دیتے کہ اگر میں نے چودھری کا کام چھوڑ دیا تو چودھری مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ نہ جانے ابا کے دل میں ایسا کیا ڈر اور خوف بیٹھا تھا جو ابا چودھری کا کام چھوڑنے کو تیار ہی نہ ہوتے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ اماں کی بیماری نے اب زور پکڑ لیا۔ ہر وقت اماں کے پورے جسم میں درد رہتا۔ آج بھی ابا صبح ہی کھیت میں کام کرنے کے لیے چلے گئے۔ میں گہری نیند میں اماں کے قریب سو رہی تھی کہ جب مجھے اچانک سے اماں کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ میری آنکھ کھلی۔ جیسے ہی میں نے اماں کی طرف دیکھا تو اماں بہت تکلیف میں چلا رہی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اماں کو پورے جسم کی ہڈیوں میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ اماں زور زور سے چلانے لگی۔ میں مسلسل اماں کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تبھی اماں نے مجھ سے کہا کہ اپنے ابا کو بلا کر لاؤ، مجھ سے اب یہ درد اور تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ میں اماں کے پاس اپنی قریبی سہیلی کو بٹھا کر کھیتوں کی طرف دوڑی تاکہ ابا کو اماں کی حالت کے بارے میں بتا سکوں۔ جیسے ہی ابا کے پاس پہنچی تو سامنے چودھری صاحب کو پایا۔ دوڑنے کی وجہ سے میرا سانس پھولا ہوا تھا، الگ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ میں چودھری صاحب کو دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ ابا کی نظر مجھ پر پڑی تو ابا کھیتی باڑی چھوڑ کر فوراً میرے قریب آئے اور چودھری صاحب سے کہنے لگے، یہ میری بیٹی شبنم ہے، پیار سے اسے سب شبو بلاتے۔ تبھی ابا نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سب خیریت تو ہے؟ تو کھیت پر کیا کرنے آئی ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔
میں نے ابا سے کہا کہ اماں کی حالت بہت خراب ہے، آپ کو ابھی میرے ساتھ گھر چلنا ہوگا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ ابا نے چودھری صاحب سے اجازت لی اور میرے ساتھ گھر جانے کے لیے نکل پڑے۔ چودھری کا دیکھنے کا انداز مجھے ایک آنکھ نہیں بہایا، ایسا لگتا جیسے وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ لیکن اماں کی حالت کی وجہ سے میں نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے ابا کا ہاتھ تھاما اور گھر کی طرف جانے لگی۔ کچھ قدم دور جانے کے بعد میں نے پلٹ کر دیکھا تو چودھری مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس بات پر زیادہ غور نہ کرتے ہوئے نظر انداز کیا۔ جیسے ہی میں اور ابا گھر پہنچے تو اماں درد سے تل ملا رہی تھی۔ ابا اماں کو حوصلہ دیتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اماں کو گنٹھے کا اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے اماں کی ہڈیاں بری طرح سے جڑ چکی ہیں۔ اماں کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں اور ابا بہت پریشان تھے، لیکن ہم نے اماں پر کسی بات کو ظاہر نہیں کیا۔ معمولی سا درد ہے، اتنا کہتے ہوئے ہم نے اماں کو تسلی دے دی تھی۔ اب مجھے اماں کی پہلے سے بھی زیادہ فکر ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے ابا سے کہہ دیا تھا کہ اگر اماں نے دوائی میں ناغہ کیا تو اماں کی ہڈیاں مزید جڑ جائیں گی۔ بیماری بہت زور پکڑ چکی تھی، اسی لیے اماں کی دوائی میں ایک دن کا ناغہ بھی کسی نقصان سے کم نہ تھا۔ ابا نے یہ ساری داستان چودھری صاحب کو سنائی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید چودھری صاحب ابا کی حالت پر ترس کھا لیں اور ابا کی تنخواہ بڑھا دیں۔ لیکن چودھری بہت ہی سخت دل انسان تھا۔ وہ ظالم صفت انسان کبھی کسی لالچ کے بغیر کسی کے کام نہیں آنے والا تھا۔ جیسے ہی ابا نے اماں کی بیماری کا اظہار کرتے ہوئے چودھری سے رقم بڑھانے کا مطالبہ کیا تو چودھری نے ابا کو پیسے بڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اماں نے مجھے آواز دیتے ہوئے کہا، شبو دیکھ تو، مجھے لگتا تیرے ابا آ گئے۔ میں جلدی سے دروازہ کھولنے صحن کی طرف گئی۔ جیسے ہی کھولا تو ابا کا پریشان چہرہ دیکھ کر فکر مند ہونے لگی۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ ابا نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، اپنی قسمت کو کوس رہا ہوں۔ آج تک تو تمہارے لیے کچھ کر نہ سکا، نہ تمہاری ماں کے لیے۔ ابا اس قدر نا امید تھے کہ مجھے ان کی حالت دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی۔ میں نے ابا کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ اس طرح کیوں نا امید ہو رہے ہیں؟ ابا نے صحن میں کھڑے ہو کر مجھے چودھری کے ساتھ ساری بات بتا دی۔ مجھے بھی رہ رہ کر چودھری صاحب پر غصہ آ رہا تھا۔ سارا دن ابا سے سر توڑ محنت کرواتا، لیکن ابا کی محنت کے مطابق اجرت نہیں ادا کرتا تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں نے ابا کو تسلی دی اور کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ابا کو سمجھایا کہ اماں کے سامنے اپنا پریشان چہرہ لے کر مت جائیے گا، اماں 1 منٹ سے پہلے پہچان لیں گی کہ کوئی بات ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ گھر میں اماں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی والی بات بتائی جائے۔ گھر کے حالات ایسے خراب چل رہے تھے۔ میری قریبی سہیلی کی اماں خالہ نسرین ایک دن اماں کا حال احوال جاننے کے لیے گھر تشریف لائی۔ میری سہیلی کی طرح اس کی اماں بھی مجھ پر جان نچھاور کرتی۔ میرے اچھے اخلاق کی وجہ سے میں ہر کسی کے دل میں آسانی سے جگہ بناتی۔ ارے صفیہ بہن، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ شبو بتا رہی تھی کہ طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے سوچا کہ طبیعت کا بھی پتہ لے لوں اور تم سے ضروری بات بھی کر لوں۔ اماں حیران ہو کر خالہ نسرین کو دیکھنے لگی۔ اپنی طبیعت کے بارے میں بتاتے ہوئے اماں نے خالہ سے ضروری بات کا بھی جاننا چاہا۔ تبھی خالہ نسرین نے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے گلاس پانی کا مانگا اور مجھے کمرے سے جانے کو کہا۔ میں پانی لینے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی کہ تبھی خالہ نسرین نے اماں سے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگتے ہوئے کہا کہ اپنی زندگی میں بیٹی کا گھر بسا دو، کل کو تمہاری آنکھیں بند ہو گئی تو شبو کا کیا ہوگا؟ سہیل تمہاری بیٹی کو پسند کرتا ہے، شبو مجھے بھی عزیز ہے، اسی لیے وقت نکال کر شبو کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ میں نے کھڑکی میں کھڑے خالہ نسرین کی بات سن لی۔ کچھ پل کے لیے تو خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ بچپن سے ہی سہیل کو میں بہت پسند کرتی تھی اور اب اسی کے لیے میرا ہاتھ مانگا جا رہا تھا تو میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑی۔ کچھ پل کے لیے لگا جیسے قسمت کو مجھ پر رحم آ گیا ہو، مگر پھر اپنے گھر اور اماں کی طرف نظر ڈالتے اس بات کا احساس ہوا کہ اگر میں بیاہ کر کے اس گھر سے چلی گئی تو میری اماں ابا کا کیا ہوگا، ان کو کون سنبھالے گا؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا اور دل میں آئی چند منٹوں کی خوشی کو دل میں ہی دبا کر رکھ دیا۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے خالہ نسرین کے قریب گئی۔ میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔
میں اپنی نظریں اماں اور خالہ سے چرا رہی تھی کہ کہیں انہیں میری آنکھوں کی داستان معلوم نہ ہو جائے۔ اماں نے مجھے خالہ نسرین کی خواہش کے بارے میں بتاتے ہوئے میری رضامندی جاننا چاہی۔ میں خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ اماں نے خالہ نسرین کو یہ کہہ کر بھیجا کہ میں شبو کے ابا سے بات کر کے بتاؤں گی۔ کچھ دیر اماں کے پاس باتیں کرتے وقت گزار کر خالہ آخر کار اٹھ کر گھر چلی گئیں۔ سہیل دیکھا بھالا لڑکا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، تمہیں بیاہ کر کے دور بھی نہیں جانا پڑے گا۔ اماں مجھ سے بات کر کے میری ہاں کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اماں کو یہ واضح کر دیا کہ بے شک مجھے سہیل بچپن سے پسند ہے، میری خواہش تھی کہ میری شادی سہیل سے ہو، لیکن اماں میں تمہیں اور ابا کو چھوڑ کر شادی نہیں رچا سکتی۔ میرے جانے کے بعد تم دونوں کا کیا ہوگا؟ اماں مجھے پیار کرنے لگی اور ساتھ لگاتے ہوئے سمجھانے لگی کہ نسرین بہت رحم دل خاتون ہے، ہمارے گھر کے حالات اچھی طرح سے جانتی ہے۔ سہیل اور نسرین کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد شبو چاہے تو تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہ کر تمہاری خدمت کر سکتی ہے۔ سہیل کو کوئی اعتراض نہیں۔ میں اماں کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ مجھے تو اماں اور ابا کی فکر تھی، سہیل کو اپنانے میں مسئلہ نہیں تھا، وہ تو میرا من پسند شخص تھا۔ میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگی اور احساس ہونے لگا کہ سہیل جیسے لڑکے سے شادی کر کے نہ صرف میری دلی حسرت پوری ہوگی بلکہ قسمت بھی بدلے گی۔ گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ ابا اماں کو اب میری شادی کی فکر تھی۔ دن رات ابا شادی کے بارے میں بات کرتے دکھائی دیتے۔ کچھ دیر کے لیے خوشیوں نے پریشانی کی جگہ لی، کون جانتا تھا کہ یہ خوشیاں دیر پا نہیں۔ ابا نے میرا رشتہ سہیل سے طے کر دیا۔ میری شادی کی بات چل رہی تھی تو دوسری طرف چودھری نے اپنے دل و دماغ میں کیا فطور پال رکھا تھا۔ سردیوں کی آمد تھی اور خستہ حال گھر کو دیکھتے ہم لوگ پریشان تھے۔ لکڑیوں کا چولہا کمرے میں جلاتے میں نے اماں سے کہا، اماں ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے اور کمرے کی دیواروں میں جگہ جگہ شگاف ہیں، سمجھ سے باہر ہے اس دفعہ سردی سے کیسے بچا جائے۔ اماں کے چہرے پر پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی اماں نے مجھ سے کہا کہ آج تمہارے ابا جائیں گے، ان سے کہوں گی کہ کچھ پیسوں سے گھر کی مرمت کروا لیں اور کمرے میں بنی کھڑکی کے آگے پردہ لٹکا دیں تاکہ سردی کی شدت میں کمی آئے۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے اماں سے کہا کہ پچھلے سال بھی ابا نے یہاں پردہ لٹکایا تھا جس کو تیز ہوا ساتھ اڑا لے گئی۔ مجھے نہیں لگتا اماں کہ پردے سے فائدہ ہوگا۔ ہم ماں بیٹی بات کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ابا کو پایا۔ ابا بہت تھکے دکھائی دے رہے تھے۔ ابا کمرے میں آئے تو اماں کو سوچ میں پڑے پوچھنے لگے، ارے شبو کی اماں کیا پریشانی ہے، تم گہری سوچ میں ہو؟ ابا کی بات سنتے ہی اماں ابا سے کہنے لگیں، کچھ نہیں شبو کے ابا، سردی کا موسم شروع ہو گیا اور تم تو جانتے ہو کہ میں بیمار رہتی ہوں، مجھ سے تو سردی برداشت ہی نہیں ہوتی۔ اب بھی تو سردی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا اور میری ہڈیوں میں تو ٹھنڈ کی وجہ سے درد ہونے لگا ہے۔ میں کیا کہتی تھی کہ کچھ پیسے لے کر گھر کی مرمت کروا لو اور کمرے میں بنی کھڑکی پر پردہ لٹکاؤ، کچھ تو افاقہ ہو۔ اماں کی بات سنتے ابا بھی پریشان ہونے لگے۔ ابا نے اماں کی پرانی شال جو جگہ جگہ سے پھٹی تھی کھڑکی کے آگے لٹکاتے ہوئے مجھ سے کہا، لو بیٹی، میں نے تمہاری اماں کی شال پر پردہ بنا کر کھڑکی پر لٹکا دی ہے، امید ہے اب ٹھنڈی ہوا سے کچھ بچاؤ ہو جائے گا۔ رہی دیواروں میں شگاف کی بات تو کل چودھری سے بات کرتا ہوں، میں نے کچھ پیسے تمہاری شادی کے لیے چودھری کے پاس جوڑ رکھے ہیں، ان میں سے ہی کچھ پیسے لے کر دیواروں کی مرمت کروا لیتا ہوں۔ ابا کی بات سنتے میں اور اماں تسلی میں آ گئے۔ ابا کی محنت کی کمائی تھی، جب چاہے چودھری سے لے سکتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ شدید سردی آنے سے پہلے خستہ حال دیواروں کی مرمت ہوگی، مگر کون جانتا تھا کہ ہمارے گھر میں تو پریشانیوں نے ڈیرا جما رکھا ہے۔ اس گھر میں خوشی کس طرح آ سکتی ہے جس گھر کی دہلیز پر پریشانیاں منہ کھولے بیٹھی ہوں۔ صبح آنکھ کھلی تو ابا کمرے میں صحن کے چکر کاٹتے دکھائی دیے۔ وجہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ باہر تیز طوفانی بارش نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سردیوں کی یہ بارش اپنے ساتھ شدید سردی کی لہر لے آئے تھے۔ مجھے فکر ہونے لگی کہ اب کیا ہوگا۔ سارا دن ابا کام پر جانے کی ضد کرتے لیکن طوفانی بارش کی وجہ سے جا نہیں پائے۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے، نہ بارش تھمی نہ ہی ابا کام پر جا پائے۔ آج بارش ہوتے تیسرا دن تھا۔ اب تو ابا بہت بیزار ہونے لگے۔ ابا نے کبھی اس طرح فارغ گھر میں وقت نہیں گزارا تھا۔ وہ تو محنت مزدوری کرنے والے انسان تھے، فارغ بیٹھنے سے وہ خود کو بیمار محسوس کرنے لگتے۔ میں ابا کی بے چینی دیکھتے ہوئے ان سے کہنے لگی، جب تک بارش ہے تب تک آپ کا کھیت میں جانا بیکار ہے۔ آپ کیوں کر پریشان ہو رہے ہیں؟
دعا کریں بارش تھم جائے اور آپ کھیتوں میں چلے جائیے گا. جب تک بارش نہیں رکتی میں آپ کو نہیں جانے دوں گی. پھر آپ جا کر کریں گے بھی تو کیا؟ جگہ جگہ پانی بھرا ہے. اماں نے ابا کو سمجھاتے ہوئے تسلی دی کہ بارش رک جائے تو کام پر چلے جانا. 3 دن سے گھر میں کھانے کو جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا. اناج کا دانہ تک نہیں تھا اور نہ ابا کام پر جا سکے. جیسے ہی میرے کانوں میں اماں کی آواز پڑی، شبو مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ دو، میرے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دینے لگی. میں نے ابا سے کہا، اناج کا ایک دانہ نہیں اور اماں کھانے کو کچھ مانگ رہی ہیں، سمجھ سے باہر ہے کہ کیا کروں. تبھی میں کچن میں گئی اور کچن میں پڑی بچی کھچی روٹیوں میں سے میں نے کھیر تیار کی اور اماں ابا کو کھلا دی. آج کا تو جیسے تیسے کر کے وقت گزر گیا. اب مجھے کل کی فکر ہونے لگی تھی. رات کافی ہو چکی تھی اور اماں اور ابا گہری نیند سوئے تھے. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. پریشانیوں کی وجہ سے میں کافی دیر تک کروٹ بدلتی رہی. فجر کا وقت تھا. میں نماز کے لیے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ کمرے کی چھت سے بارش کا پانی اماں کے اوپر قطرہ قطرہ بن کر گرنے لگا. اماں نے مجھے آواز دیتے ہوئے کہا. جیسے ہی میں نے اٹھ کر دیکھا تو اماں کافی زیادہ بارش کے پانی کی وجہ سے بھیگ چکی تھی. میں نے پریشان ہوتے ہوئے ابا کو آواز دی اور ابا سے کہا کہ دیکھیں، ہم تو دیواریں مرمت کروانے کی بات کر رہے تھے، یہاں پر تو کمرے کی چھت بھی خستہ حال ہو گئی ہے. جگہ جگہ بارش کا پانی ٹپک رہا ہے. طوفانی بارش کی وجہ سے گھر کی چھت تک بہت نقصان پہنچا. میں نے اور ابا نے اماں کی چارپائی دوسری طرف رکھی تاکہ اماں بھیگنے سے بچ جائیں. غربت نے تو ہمارا کٹھن امتحان لینے کی قسم کھا رکھی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی چھت جگہ جگہ سے ٹپکنے لگی. ابا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور خود پر غصہ کرنے لگے. مجھے بھی اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا. میں اپنی بے بسی اور حالات پر آنسو بہانے لگی. تبھی میں نے وضو کیا اور نماز ادا کرتے ہوئے دل سے دعا نکلی. پروردگار، اس طوفانی بارش کو روک دے، ہم پر رحم فرما. صبح ہوتی بارش تھم چکی تھی. ابا نے جلدی سے ضروری سامان اٹھایا اور کھیت کی طرف جانے لگے. اماں نے آواز دیتے ہوئے کہا، شبو کے ابا، ابھی تو کھیت میں پانی بھرا ہوگا، تم کہاں سامان لے جا رہے ہو؟ ابھی کھیت میں جانے کا کیا فائدہ؟ اماں کے سوال کرنے پر ابا نے کہا کہ میں چودھری کے پاس جا رہا ہوں کھانے کا انتظام کرنے. اتنا کہتے ابا گھر سے چلے گئے. میں بھی جلدی سے کمرے میں بھرا پانی نکالتے ہوئے گھر کی صفائی میں مصروف ہو گئی. کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا اور میں اور اماں بے صبری سے ابا کا انتظار کرنے لگے. میں بھوکی ماں کو تسلی دے رہی تھی کہ چودھری سے پیسے لے کر ابا آتے ہوں گے. کافی دیر گزر گئی لیکن ابا نہیں لوٹے. بھوک سے اماں نڈھال ہو رہی تھی. مجھے بھی پریشانی تھی کہ پیسے لینے میں اتنا وقت نہیں لگتا. خیر، صبر شکر کر کے ہم دونوں ماں بیٹی بیٹھے رہے. اچانک دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی. اماں فوراً سے چونک کر کہنے لگی، دیکھو ذرا، تمہارے ابا آئے ہوں گے، کچھ کھانے کے لیے جلدی سے لاؤ. میری تو جان نکل رہی ہے. میں اماں کی بات سنتے ہوئے جلدی سے صحن کی طرف جانے لگی. جیسے ہی دروازہ کھولا تو ابا کو بوکھلائے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی. ابا کا رنگ اڑا ہوا تھا اور اتنی ٹھنڈ میں بھی ماتھے پر پسینہ ٹپک رہا تھا. حالت دیکھتے ہوئے میں تڑپ اٹھی. ابا کو چارپائی پر بٹھاتے ہوئے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس قدر پریشان کیوں ہے؟ کیا کہا چودھری صاحب نے؟ آپ تو چودھری سے پیسے لینے گئے تھے. میرے کئی سوال تھے. ابا کی خاموشی. تبھی ابا نے ہاتھ کے اشارے سے مجھ سے پانی کا گلاس مانگا. خوف کے مارے ابا کے حلق سے بات تک نہیں نکل رہی تھی. جیسے ہی ابا کے حلق سے پانی کا گھونٹ نیچے اترا تو ابا نے دروازہ بند کرنے کو کہا. خود بھی ابا بے حد پریشان اور خوف زدہ تھے. میں نے ابا کو حوصلہ دیتے ہوئے پوچھا کہ ابا آخر کیا بات ہے، اب کیوں پریشان ہیں؟ تبھی ابا نے بتایا کہ میں چودھری سے پیسے لینے ہی گیا تھا لیکن چودھری کے دل میں لالچ بھر آیا. اب تک میں نے جتنی رقم اس کے پاس جمع کروائی تھی اس کی نیت اس رقم پر بے ایمان ہو گئی ہے. چودھری نے پیسے دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے جا کر کھیت کی صفائی کرو، جو پانی بھر گیا اسے نکالو، پھر پیسوں کا مطالبہ کرنا. جیسے ہی کام کرنے کے لیے گیا تو چودھری نے اپنے گنڈوں کو پیچھے بھیج دیا. وہاں آ کر اچانک بنا مطلب وہ گنڈے میرے سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے. میں کام میں مصروف رہا کہ تبھی چودھری کے خاص آدمی نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. ابا بات بتاتے مسلسل رو رہے تھے اور مجھے چودھری پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا. جی چاہتا تھا کہ اسے زمین میں زندہ گاڑ دوں. اس لڑائی کے دوران چودھری نے اپنے خاص بندے کو خود ہی ختم کروا دیا اور اس کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا کر اپنے گنڈوں کو پیچھے لگوا دیا.
ابا کی بات سنتے میرے تو پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اماں اور میں تڑپ کر رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوچ پاتے دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ باہر سے چودھری کے گنڈوں کے شور نے پورے گاؤں کو اکٹھا کر لیا۔ گھر کی دیوار پھلانگتے ہوئے چودھری کے بندے گھر میں داخل ہوئے اور آ کر اماں کے سامنے ہی ابا کو مارنے پیٹنے لگے۔ مار پیٹ کر ابا کو ساتھ لے گئے اور میں چیخ کر روتی رہی۔ میں اپنے ابا کو بچانے کی ناکام کوشش کرتی لیکن کسی نے نہیں سنی، نہ ہی گاؤں والوں میں سے کسی نے میری مدد کی۔ میں خود کو اس وقت بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ سب لوگ تماشا دیکھتے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں اور اماں روتی تڑپتی رہی لیکن کسی کو ہم پر ترس نہیں آیا۔ اگلے ہی صبح چودھری نے گھر پیغام بھیجا کہ پنچایت بٹھائی جائے گی اور پنچایت میں ابا کو پیش کیا جائے گا، اس لیے میرا اور اماں کا وہاں ہونا ضروری ہے۔ مجھے بے صبری سے صبح کا انتظار تھا اور میں بہت پریشان تھی کہ تبھی خالہ نسرین گھر آئی۔ افسوس کرتے ہوئے خالہ نسرین اماں سے کہنے لگیں، چودھری بہت ظالم ہے، اس نے جو بات ٹھان لی ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب تو تمہاری شبو کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ خالہ نسرین کی بات سنتے میں حیران رہ گئی۔ میں نے خالہ نسرین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، مجھے چودھری سے کیا مطلب؟ وہ تو ابا کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ اتنا کہتے میں پھوٹ کر رونے لگی۔ خالہ نسرین نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا کہ وہ بنا مطلب تمہارے باپ کو پکڑ کر نہیں لے گیا، اس کے پیچھے بڑی چال چھپی ہے۔ شاید تم لوگوں کو اس کھیل کا اصل مقصد سمجھ نہیں آیا۔ میں اور اماں حیران خالہ نسرین کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تبھی خالہ نے بتایا کہ جب سے چودھری نے تمہیں دیکھا ہے وہ تمہاری خوبصورتی پر مر مٹا ہے۔ وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی خاص بندی بنا کر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے چودھری نے اتنا بڑا الزام لگا کر تمہارے ابا کو پھنسایا ہے۔ اب کل جو پنچایت کا فیصلہ ہوگا اسی کے حساب سے تمہیں ونی کی سزا سنائی جائے گی۔ یہ بات سنتے ہوئے میرے تو جیسے سر پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں چیخنے چلانے لگی کہ وہ کون ہوتا ہے مجھے ایسی سزا دینے والا؟ کیا اسے خدا کا ذرا بھی خوف نہیں؟ اماں بھی یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ یہ سب کیسے جانتی ہیں؟ میں نے روتے ہوئے خالہ نسرین سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ میرے ایک ہی بار سوال پوچھنے پر خالہ نسرین نے آخر ساری حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو پورا گاؤں جانتا ہے کہ جب جب چودھری کا دل کسی نوجوان خوبصورت لڑکی پر آتا ہے تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں کر دیتا ہے۔ میں خالہ نسرین کی بات سن کر پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے خالہ سے کہا، جب سارا گاؤں اس مکار چودھری کی حقیقت جانتا ہے تو پھر کوئی کیوں کر اس ظالم چودھری کے خلاف کچھ کارروائی نہیں کرتا؟ یہ پنچایت کس لیے بٹھائی جا رہی ہے؟ میں نے چیختے ہوئے خالہ سے سوال کیا۔ تبھی خالہ نے بتایا کہ پنچایت بھی جو چودھری کی لگائی گئی ہوگی۔ پنچایت میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ چودھری کا ہوگا۔ دنیا کی نظر میں خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پنچایت اس کے پاس بڑا ہتھیار ہے۔ خالہ کی بات سنتے اماں کا تو دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا۔ اماں کی حالت ایک دم سے خراب ہونے لگی۔ وہ خالہ نسرین کے آگے ہاتھ جوڑ کر میری اور ابا کی رہائی کی بھیک مانگنے لگی۔ سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کرو، خدا کے لیے نسرین میری بیٹی بچاؤ۔ اماں مسلسل خالہ کے آگے گڑ گڑا رہی تھی۔ خالہ اماں کو اتنا کہتے گھر جانے لگی کہ کون ٹال سکتا ہے اونی کو۔ صفیہ، تمہاری بیٹی پر اس ظالم چودھری کی نیت خراب ہو چکی ہے۔ اب اسے پورے گاؤں میں تو کیا کوئی نہیں بچا سکتا۔ ونی کی سزا تو تمہاری بیٹی کو بھگتنی پڑے گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ یا تو تمہیں شبنم ونی کرنی پڑے گی یا پھر شوہر سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اتنی تلخ بات کہہ کر خالہ گھر چلی گئی۔ اماں جو پہلے ابا کے لیے پریشان تھی اب میری فکر میں جھلس رہی تھی۔ پنچایت کا وقت ہوا تو چودھری کے کچھ آدمی مجھے اماں کو پنچایت میں لے جانے کے لیے آئے۔ گاؤں کا بہت پرانا درخت جس کے نیچے گاؤں کے بڑے لوگ بیٹھ کر پنچایت کا فیصلہ کرتے تھے، اس درخت کے نیچے مجھے اور میری ماں کو بٹھایا گیا۔ اتنے دن سے اپنے ابا کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ میں بے تابی سے ابا کا انتظار کری تھی کہ تبھی میری آنکھوں کے سامنے وہ ظالم سے بد انسان آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ ایسے معلوم ہوتا جیسے وہ اس بات سے مطمئن ہو کہ پنچایت کا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ وہ مسلسل کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ چودھری کا چہرہ دیکھتے ہوئے مجھے غصہ آنے لگا۔ جی چاہتا کہ چودھری کو جان سے ماروں اور خود سولی چڑھ جاؤں۔ کم از کم یہ دکھ تو نہیں ہوگا کہ بے قصور ماری گئی۔ بڑے بزرگ پنچایت کا فیصلہ ہونے کے لیے جمع ہو گئے۔ تبھی ابا کو پیش کیا گیا۔ ظالموں نے مار مار کر ابا کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے، بری طرح سے انہیں مارا پیٹا اور زخمی حالت میں پنچایت لایا گیا۔ میں ابا کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی
اور ابا کے سینے لگ گئی۔ تبھی چودھری نے ابا سے کہا کہ فضل دین، تمہارے ہاتھوں میرا خاص بندہ مارا گیا۔ میں نے اسے بچپن سے اولاد کی طرح پالا۔ پنچایت کا فیصلہ یہی ہے، یا تو اپنی بیٹی شبنم کو میرے ہاتھ بنی کر یا خود موت کی سزا پانے کے لیے تیار ہو۔ چودھری کی بات سن کر ابا دل ملا اٹھے، چیختے ہوئے چودھری سے کہنے لگے، خدا سے ڈرو چودھری۔ ابا گاؤں کے سامنے چلاتے رہے، بے گناہی کا ڈھنڈورا پیٹتے رہے، لیکن گاؤں کا کوئی بھی فرد ابا پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سچ تو سب جانتے تھے، مگر ہر کوئی چودھری کے ظلم سے ڈرا تھا اور ہر کوئی اپنی جان بچانے کے چکر میں منہ پر چپ کی ٹیپ لگائے تماشا دیکھ رہا تھا۔ مجھے ابا کی زندگی بھی عزیز تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو بے دردی سے پیٹا جا رہا تھا۔ میں تڑپ کر رہ گئی، دوڑتے ہوئے چودھری کے پاؤں جا گری اور اس سے ابا کی جان کی بھیک مانگنے لگی۔ چودھری ضد پر قائم رہا۔ اس نے مجھ سے بھی یہی بات کی کہ یا تو میری خاص لونڈی بن کر زندگی گزار یا پھر اپنے باپ کو سولی چڑھتا دیکھ لو۔ چودھری کے ظلم سے میرا دل پھٹ گیا۔ مسلسل باپ کو پیٹتا دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین کھلے اور میں سما جاؤں۔ اماں ابا پر اتنا ظلم ہوتے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ آج سے پہلے میں نے خود کو اتنا بے بس کبھی نہیں پایا۔ تبھی مجھے سہیل کا خیال آیا۔ میری نظریں پوری پنچایت میں سہیل کو تلاش کرنے لگی، لیکن وہ دکھائی نہیں دیا۔ کون کسی کے لیے اپنی جان مشکل میں ڈالتا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے اس کھوکھلے رشتے سے بھی اپنا تعلق توڑنے کا فیصلہ کیا۔ کیا فائدہ ایسے رشتوں کا جو مشکل کے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے نہ ہوں؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ اگر میری اور میرے ابا کی جان بچ گئی تو میں خالہ نسرین کے گھر سے جڑا ہوا ہر رشتہ توڑ دوں گی۔ منت سماجت کرنے کے بعد بھی جب میری ایک نہیں سنی گئی تو میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے پروردگار کو پکارنا شروع کیا، اے میرے رب، میری مدد فرما، میں بے قصور ہوں۔ مجھے اس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں۔ میری عزت کی حفاظت کر میرے پروردگار، کوئی ایسا وسیلہ بنا کہ اس چودھری کو اس کے کیے کی سزا پورے گاؤں کے سامنے ملے۔ میری بات سنتے ہوئے چودھری طیش میں آ گیا اور ابا پر ظلم ڈھانے لگا۔ میں مسلسل زمین پر سر پٹکتے پروردگار کو پکار رہی تھی کہ تبھی اچانک تیز آندھی نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ طوفان خوفناک شکل اختیار کر گیا۔ ہر طرف عجیب سے گہرے سائے منڈلاتے نظر آنے لگے۔ چودھری کے خاص آدمی جو ابا کو بری طرح سے پیٹ رہے تھے، اچانک ان کے جسم اکڑ گئے اور وہ درد سے چیخنے لگے۔ ابا مار کھانے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے۔ نہ تو میری التجا رک رہی تھی اور نہ ہی یہ طوفان تھمنے کا نام لے رہا تھا۔ چودھری مسلسل چیخ رہا تھا کہ اپنی گریہ زاری بند کرو۔ وہ مسلسل مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن میں پروردگار کے ساتھ اس کی شکایت کرنے میں مصروف تھی۔ تبھی اچانک اس نے میرے سر سے چادر کھینچتے ہوئے میری عزت پامال کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی چودھری نے میری چادر پر ہاتھ ڈالا تو اچانک سے سفید روشنی نے مجھے اپنے حصار میں لیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی پنچایت میں کھڑا ہر شخص خوف زدہ ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سفید روشنی تیز ہوتی گئی اور اچانک سے ایک خوبصورت نوجوان لڑکا میری ڈھال بن کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ چودھری کچھ اور کرتا، چودھری اس لڑکے کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ تبھی پوری پنچایت میں بلند آواز سے وہ لڑکا کہنے لگا، یہ ظلم روک دو چودھری، نہیں تو یاد رکھنا میری دی گئی سزا یہاں کھڑے کسی انسان سے برداشت نہیں ہو پائے گی۔ جو کوئی میری طرف بڑھتا وہ لڑکھڑا کر نیچے گر جاتا، جو ہاتھ میرے آنچل تک پہنچتا وہ بالکل لاغر ہو جاتا۔ ایسا خوفناک منظر دیکھتے ہوئے پنچایت میں کھڑا ہر شخص پریشان ہونے لگا کہ تبھی میں نے اپنے محافظ کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور پوچھا، کون ہو تم؟ اس ہجوم میں صرف ایک تم ہی بہادر ہو جس نے میری عزت اور میرے باپ کی جان بچانے کی کوشش کی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنے پروردگار کو پکارا تو اس نے کس کو میرا مسیحا بنا کر بھیجا؟ تمہاری پہچان کیا ہے؟ میں تکلیف بھرے لہجے میں مسلسل اس لڑکے سے سوال کیے جا رہی تھی۔ نہیں معلوم تھا کہ میں اسے کیا کیا بول رہی ہوں۔ تبھی وہ لڑکا میرے قریب آیا اور مجھے سہارا دے کر زمین سے اٹھایا اور کہنے لگا، میرا نام تو راب ہے، میں ایک جن زادہ ہوں، مجھے تمہاری پکار یہاں کھینچ لائی، مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بے گناہوں کی مدد کرنا اور انہیں ظالموں کے ظلم سے بچانا میرا کام ہے۔ تراب کی آواز سنتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو بھاگنے لگے۔ میں بھی تراب کو دیکھتے ہوئے خوف زدہ ہو گئی۔ وہ چودھری کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہنے لگا،
میں تمہارے اس ونی کے فیصلے کو رد کرتا ہوں۔ سارا گاؤں جانتا ہے کہ فضل الدین بے گناہ ہے۔ تم گنہگار ہوتے ہوئے بھی فضل الدین کی بیٹی کے لیے ونی کا فیصلہ کرنا چاہتے ہو۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے اس قدر اپنائیت سے میرے لیے کیا گیا فیصلہ چودھری کے منہ پر دے مارا کہ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ میرا محافظ ہے اور اسے میرے پروردگار نے میری حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ میں فوراً سجدے میں گر گئی اور زاروں قطار رو کر پروردگار کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ تبھی میرے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑی جس سے مجھے بے انتہا سکون محسوس ہونے لگا۔ میں تراب جنزادے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی جو میری مدد کے لیے میری ڈھال بنے کھڑا تھا، اس لیے مجھے اب کسی کی بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ تراب نے میرے باپ کو قید سے رہائی دلوائی، بلکہ مجھے بھی ظالم چودھری کے ظلم کا نشانہ بننے سے بچا لیا۔ اس نے چودھری اور اس کے ساتھیوں کو کڑی سے کڑی سزا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چودھری کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو گیا۔ پورے گاؤں نے تراب کا کیا گیا انصاف دیکھا تھا۔ اس نے چودھری کو ایسی سزا دی کہ پھر نہ تو وہ دوبارہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل رہا اور نہ ہی کسی کے ساتھ ظلم کرنے کے قابل رہا۔ ونی کی سزا کو تراب نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور دوبارہ نہ کبھی کوئی ظالم حکمران بنا اور نہ ہی کسی بے گناہ کو ونی جیسی تکلیف دہ سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ پورے گاؤں کے فیصلے تراب کرنے لگا تھا۔ تراب کے دیے گئے تحفظ سے پورا گاؤں خوشحال ہو گیا۔ آج تراب کی مدد سے گاؤں کے ہر گھر میں لوگ 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور ہر گھر بغیر کسی خوف کے خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ تراب کی مدد سے نہ صرف اماں کا علاج کروایا گیا جس سے اماں اپنے پاؤں پر چلنے لگی، بلکہ تراب نے ایک بہت اونچے اور اچھے گھر میں میری شادی کروائی۔ آج میں اپنے گھر میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ جب بھی مجھے میرے ماضی کی یاد آتی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے تراب جیسے نیک صفت جنزادے کو میرا مسیحا بنا کر بھیجا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔